مولانا شبلی نعمانی کا تعارف کرتے ہیں۔ مولانا شبلی نعمانی کا سن ولادت 1857 عیسوی اور سن وفات 1914 عیسوی۔ یہاں پر بعض لوگ سال کے لیے سن کا لفظ استعمال کرتے ہیں، سن غلط ہے، صحیح لغت کے اعتبار سے لفظ سن ہے۔ قصبہ بندول، ضلع اعظم گڑھ، بھارت میں 1857 میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد شیخ حبیب اللہ وکیل تھے۔ شبلی نے بھی کچھ دن وکالت کی، پھر علی گڑھ کالج میں فارسی کے استاد مقرر ہوئے۔ وہاں انہیں سر سید حالی، محسن الملک اور آرنولڈ کی صحبت سے مستفید ہونے کا موقع ملا۔ مستفید ہونا یعنی فائدہ اٹھایا۔ 1892 عیسوی میں آرنولڈ کے ساتھ شبلی نے مصر، شام اور دوسرے اسلامی ممالک کا سفر کیا۔ سر سید کی وفات 1898 عیسوی کے بعد علی گڑھ کالج سے استعفیٰ دے کر اعظم گڑھ چلے گئے، پھر حیدرآباد دکن کے دائرۃ المعارف کی نظامت کا عہدہ سنبھالا۔ اسی دوران میں ان کی کوشش سے لکھنؤ میں ندوۃ العلماء کا قیام عمل میں آیا۔ اخیر عمر میں اعظم گڑھ میں انہوں نے ایک عظیم ادارہ دار المصنفین قائم کیا جو آج بھی کام کر رہا ہے۔ شبلی صاحب بھی تھے، لیکن ان کی شہرت کا مدار زیادہ تر ان کی نثر پر ہے۔ ان کا شمار اردو کے بڑے نثر نگاروں میں ہوتا ہے۔ شبلی نے اگرچہ متنوع موضوعات مثلا تاریخ، تنقید، سوانح، سیرت، تذکرہ، ادب، معاشرت، عقائد، تصوف اور سیاست پر قلم اٹھایا، مگر ان کے طرز اظہار میں ادبیت کی شان موجود ہے۔ جوش بیان، ایجاز و اختصار، روانی و برجستگی، محققانہ انداز، غنایت اور شعریت ان کے اسلوب بیان کی نمایاں خصوصیات۔ شبلی کی تمام ادبی کاوشوں سے قطع نظر ان کا سب سے بڑا ادبی کارنامہ ان کا انداز بیان۔ شبلی کی متعدد تصانیف ہیں۔ اہم تصانیف میں شعر عجم 5 جلد، الفاروق، المامون، سیرت النعمان، الغزالی، سوانح مولانا روم، سفرنامہ روم و مصر و شام اور سیرت النبی